کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہاں اپنی فیلنگ کے لیے بھی بس ہوتا میں جا رہا ہوں پڑھنے. آپ کرکٹ والوں کو سمجھے نا, کرکٹ والی سامنے ڈفرینٹ فلیورز ہونے چاہیے. یس یس. اچھا شکل بھائی, آئی آلویز وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ بتائیں سبحان اللہ, جب یاد ہے آپ کو ہم جب گریو یارڈ میں تھے اور آپ کے والد صاحب کو دفنا دیا تھا اور تدفین کر دی تھی اور دعا بھی ہو گئی تھی اس کے بعد, تو ہم نے کہا تھا ہم جا رہے ہیں, پھر آپ نے کہا تھا میں رکنا چاہتا ہوں نا یہاں پہ. سو since our topic is grave, the life of grave, and then قیامت کا دن, the day of judgment as well, جس کے بارے میں بات کریں گے, وہ جو والد صاحب کو دفنانے کے بعد قبر کے اور پھر مٹی ان پہ ڈالنے کے بعد اور وہ قبر بن گئی ہے, تو what did you feel, what did you realize, کیسا ٹائم گزرا؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد بھی, آپ لوگ بلکہ سارے تھے وہاں پہ موجود, والد صاحب کو جو قبر میں اتارنے والا پروسیس ہوتا ہے نا, ایک تو وہ دیٹ از ویری پینفل. آئی تھنک کہ اگر کسی نے یہ پروسیس کوئی گزرا ہوا ہے نا کوئی بھی, تو اس کو ایک نا بہت ساری فیلنگز آتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یار یو لیونگ یور لوڈ ون, آپ ان کو نہ چھوڑ رہے ہیں کہیں. سو دس فیلنگ نا, اور وہ فیلنگ آ رہی تھی دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم ٹچنگ مائی فادر. بالکل نا, کیونکہ میں نے جب ان کو اتارا بھی نہ تھا تو 2 منٹ میں سوچ رہا تھا, ان کے نا میں نے ہاتھوں کو فیل کیا, اور وہ بڑی عجیب فیلنگ ہوتی, بیکاز اس ٹائم نا مجھے بہت رونا بھی نہیں آ رہا تھا. اس ٹائم میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا, سوچ میں زیادہ تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے, لائک دس از ایکچولی ہیپننگ, ہی از گوئنگ ناؤ, اور ابھی آخری سیکنڈز ہیں, اینڈ آئی جسٹ اسپینڈ لائک اے فیو ایکسٹرا سیکنڈز دیئر, اینڈ دین آئی ٹولڈ مائی سیلف دیٹس اٹ. پھر میں باہر, پھر ہم نے آخری جو ہوتے ہیں مٹی ڈالنا چیزیں, اور جیسی جب وہ دعا کرائی گئی, دعا کے بعد جب وہ ساری فیلنگ تھی, دیٹس وین اٹ ریئلی ہٹ می کہ بھائی ہو گیا. اینڈ بیچ میں نا آپ اپنا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنا بھی یاد ہے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے. اینڈ بہت دیر تک نا میرے ساتھ یہ تھا کہ اینڈ تک آئی واز ویری تھاٹ فل. میں بہت چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی, میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, والد صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایموشنلی میں ابھی اتنا نہیں ہوا تھا, بٹ وین پیپل اسٹارٹیڈ ٹو لیو, وین دعا واز میڈ, جب سب ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ کو بڑی زور کا ہٹ کرتا ہے کہ یار یہ ہو گیا ہے, دس از اٹ ناؤ, اور یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے. اینڈ اس ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ میرے والد صاحب نے کرنا تھا, جو کچھ ہونا تھا ہو گیا نا. اٹس ناؤ اپنے اوپر یہ ذمہ داری فیل ہو رہی تھی کہ یار اب ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں نا, مطلب جتنی دعا کر سکتے کریں. بٹ جو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یار انسان کی بے بسی اس لمحے پہ نا پتہ لگ جاتی ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے کمز ود نتھنگ. انفیکٹ ابھی 3 مہینے پہلے نا ہیڈ اے نیو بورن بیبی نا, تو میں نے ایک نئی لائف آتے ہوئے بھی ریسنٹلی دیکھی, اور ایک اپنے کلوز ون کو جاتے ہوئے دیکھا نا, تو میرے دونوں کمپیریزن آ رہے تھے کہ when the baby comes out کچھ بھی نہیں ہوتا نا, نیکڈ ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو جلدی سے ایک ریپ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں. اور جب بندہ جاتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے, غسل کرایا جاتا ہے, کپڑے میں ڈالا جاتا ہے, چھوڑا جاتا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے کہ یار انسان بالکل خالی آتا ہے اور خالی جاتا ہے, لیکن بیچ میں جو ہم اللہ عالم کس کھچڑی میں پڑے ہوئے ہیں, ایک جو چیز بہت زیادہ مجھے انفیکٹ ریئلائز ہوئی نا, وہ یہ تھی, ان میں سے 2 یا 3 چیزیں. انفیکٹ ون واز, ایک بندہ نا بڑا ہمبل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنی توبہ ضرور کرنا شروع کر دیتا ہے. توبہ از سم تھنگ دیٹ ریئلی ہٹس یو کہ یار ریپینٹ کرو, ریپینٹ کرو, ریپینٹ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندہ بھی نہیں اس بارے میں سوچتا. لوگ دفنا کے رونا دھونا ہوتا ہے کہ ابا چلے گئے, اماں چلی گئیں, یہ چیز کو اپنے پہ لے کے آنا نا کہ میں اب توبہ کروں, میں اچھی لائف گزاروں, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ جو بلیسنگ ہے کہ آپ اس طرح سوچ رہے تھے. ایک میں کچھ آیات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. عموماً ہم نے سنا ہے, آیت ہے سورہ عبسہ کی کچھ آیات ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا, وہ چیخ آئے گی, تو کیا ہوگا, بندہ جو ہے اپنے جو ہے یوم یفر المرء من اخی, یعنی بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, والد سے بھاگے گا, ٹھیک ہے, وصاحبتہ وبنی, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. اندازہ کریں یہ آیت معروف ہے, ہم سنتے رہتے ہیں. اتنی زبردست آیت ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پہ فرسٹ سینیریو کیا ہے, میں پہلی آیات کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں, بہت زبردست آیات ہیں, آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں.
یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. اب سبحان اللہ اس آیت کو جو ہے نا اپریشیٹ تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. ایک باپ سے ذرا آپ پوچھ کے دیکھیں, باپ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ اس دن جو آیات کی ٹرانسلیشن ہے کہ بندہ جو ہے اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر دے گا, بولے گا اس کو آپ لے جائیں جہنم میں ڈال دیں اور لو یفتدی, یعنی اس دن مجھے عذاب سے بچا لیں, میرے بچے کو جہنم میں ڈال دیں. اللہ اکبر. کیا از دا ریٹ؟ نہیں. وصاحبتہ واخی, اپنی بیوی کو کہے گا میری بیوی کو لے جاؤ جہنم میں, میرے بھائی کو لے جاؤ, ٹھیک ہے. وفصیلتہ التی تؤوی, میرے آپ کو پتہ ہے عرب کے لیے یعنی قبیلہ جو ہے بڑا وہ ایک فخر کا ایک ہوتا تھا جو ہے کہ ہم یہ فلاں فلاں قبیلے کے ہیں. آج بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فلاں کاسٹ کے ہیں, کہے گا میرے سارے قبیلے والوں کو سب کو لے جاؤ. اور آگے آیت سنیں, اللہ اکبر, اٹ شاکس یو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کیا کہے گا, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, کہ اس دنیا میں اس زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, whether you name it, آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے دوست, سب کو جہنم میں ڈال دو, مجھے بچا لیں. ثُمَّ يُنْجِي, مجھے بچا لیں. اب اندازہ کریں, اب سبحان اللہ, اب دیکھیں خرم بھائی نے کیسے بتایا کہ دیکھیں اب اس دنیا میں ہمارے جو ریلیشنز ہیں نا, یہ the most important relations are these relations. ہم ان کے لیے جان کھپا دیتے ہیں, ہم اپنی جان گوا دیں گے ان ریلیشنز کے لیے. اس دن انہی لوگوں کو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے ہم ان کو جو ہے جھونک دیں گے جہاں. سب سے زیادہ ایموشنل بات تو یہ ہے کہ the guy is talking about his kids. His kids, اپنے بچوں کو. مطلب we all have sons, alhamdulillah, and kids. Think about your own son. You will say to Allah subhanahu wa ta'ala, okay Allah, throw this kid to Jahannam to save my skin. اللہ اکبر. کیا نہیں imagine, مطلب وہ شوق کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ آتا بھی ہے نا کہ جب ہارن بجایا جائے گا, ٹرمپٹ کا سور پھونکا جائے گا, تو ماں بچہ جس کو اٹھایا ہوگا دودھ پیتے بچے کو کبھی سوچ سکتا ہے یار بندہ کہ ماں چلو ایک تو دوسرا بندہ بھی نہیں سوچ سکتا, لیکن ماں اس بچے کو پھینک کر بھاگ جائے, یہ اس ٹیرر کی بات ہوگی. اگر آپ دنیا کے بھی کچھ دھماکوں کی بات کریں نا, تو دنیا کے بھی جو دھماکے ہیں نا ان میں بھی یو وڈ ناٹ سی کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پھینک کے بھاگے گی. ماں ہمیشہ بچے کو لے کے بھاگے گی اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, کوئی دھماکہ ہونے والا ہے. بٹ دا دھماکہ آف دیٹ ڈے, دیٹ پرٹیکولر ٹائم, دا ڈسٹرکشن, یو نو, اسکائی کمنگ ڈاؤن اور ارتھ بریکنگ انٹو پیسز اینڈ ایوری تھنگ بیسیکلی کمنگ اوور یو, that terror, you know, وہ we cannot imagine that. imagine اپنے 4 بچے سامنے کھڑے کر دیں ہم اور کہیں کہ یا اللہ اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, جتنے بچے ہیں unbelievable ہے. مطلب سیلفشنس کی انتہا دیکھیں اس دن کہ انسان کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوگا, کیونکہ اس دن کا معاملہ بہت بڑا ہوگا نا. حضرت عائشہ سے جب انہوں نے کہا کہ تمام لوگ قیامت کے دن آئیں گے حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, یعنی کوئی کپڑا نہیں ہوگا ان کے جسم پہ. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم پردہ حیا, مطلب ان کی تو حیا غالب آ گئی نا کرنے کا. میں کہا عائشہ اس دن معاملہ اس سے بہت بڑا ہوگا, کسی کو سوچ ہی نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے نا. اور جیسے آپ کے والد صاحب کی آپ نے اس دن شیئر کیا, بڑا وہ ہیٹ کیا مجھے کہ 4 گھنٹے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں چلا جاؤں اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ کرام کہتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت, تمہیں نہیں پتا کہ تم کس, مطلب ان کو نہیں پتا تھا ساری زندگی یا کچھ سال جس بیڈ روم میں وہ رہتے رہ گئے, ان کو نہیں پتا کہ میری موت اس جگہ پہ آنی ہے. مطلب اگر ہمیں آج پتہ چل جائے کہ ہمیں اس جگہ پہ مرنا ہے اور کچھ دن بعد مرنا ہے, تو ہم تو روتے روتے اپنی ساری جو ہے نا عبادت میں گزار دیں. یہ سوچ کے بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم سے غیب میں رکھی ہیں. اگر غیب نہ ہوتا تو انسان جی نہ پاتا, اپنی روزمرہ کے کام نہ کر پاتا. اور یہ قبر ہے نا شیخ, یہ قبرستان میں آپ چلے جہاں بھی اس دن گئے, اور جاتے رہنا چاہیے. دیکھیں لیولز ہیں, مطلب بالکل ایک لیول ہے, قبرستان ہے ایک لیول ہے, لیکن سلف صالحین کہتے ہیں کہ واللہ مت سمجھو کہ یہ سب ایک لیول ہے, یہ نیچے جو ہے نا بہت لیولز ہیں ان کے. کسی کی قبر جنتوں کا ایک باغیچہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اور کسی کی قبر pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. کی حدیث ہے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کو کہ پتہ لگ جائے نیچے کیا ہو رہا ہے نا, تو تم لوگ اپنے جو ہے نا مردہ کو دفنانا بند کر دو, دفنانا چھوڑ دو. بیکاز اف یو نو the عذاب of قبر, تو تم لوگ کو یہ چھوڑ دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دفعہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was about to fall. اچھا,
اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں؟ تو ایک شخص سننے سے کھڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں، یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کا عذاب دیکھ کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے رش لگا ہوا ہے. فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ، you know. وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. سب یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب، جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it، بیکاز ہماری قیامت تو شروع ہوگی نا، ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. مگر اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، کب ہے قیامت؟ انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا، ایک ان میں سے بدون میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا، کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے، یہ قیامت الصغریٰ ہے. انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی، انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الآخرہ، دس گریو از دا فرسٹ اسٹیپ فرام دا اسٹیپس آف آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی، اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ دس از دا ورسٹ پلیس، ورسٹ ڈچ دیٹ آئی ہیو ایور سین. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دس از دا ورسٹ ڈچ آئی ہیو ایور سین. یار قبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے، چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو، ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ قبر اس بندے کو ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے، رائٹ، ایک بار ضرور دباتی ہے، چاہے وہ نیک بھی ہو جیسا بھی. اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے، مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کانپا، یا اللہ عرش کانپا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دیتی نا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑتی، لیکن اٹ اسٹل سکویزڈ ہم، یہ تو نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں، عرش ہل رہا ہے اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں، رب العرش المجید، رب العرش الکریم، وہ عرش کانپ رہا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج، اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کانپ رہا ہے، پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی، this is his piety, this is his actions, ماشاءاللہ، you know. کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا. آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتی، لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہ گار ہے، یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ، یہ اللہ کے وسلم، اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، کیونکہ ہم ہی تھے جو لکھتے رہے تمہارے اعمال، تم نیک اعمال کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، جھوٹ سے چغلی سے بچتے تھے. جو شخص کہے گا نا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی منافق ہوگا وہ شخص. اس کو اس نے میموری کام نہیں ہے کہ جاننا چاہے گا کہ میں یاد کروں یہ کون ہے، لیکن اس کو میموری کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی زندگی نہیں گزری نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا تو پھر سے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قبر نا حکم دے کہ قبر کو کہ سکویز کرو اسے، اور جب سکویز کرے گی نا تو آپ نے کہ ہاتھ ایسے تھے اور کہا کہ اس کی ریبز آپس میں کراس کر جائیں گی، یعنی ریبز ٹچ نہیں ہوں گی، وہ کراس کر جائیں گی. اینڈ دس ول ہیپن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. سو قبر کا ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. آئی وانٹ us to discuss کہ what will happen on the day of judgment and what's the day of judgment, what will happen. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین، ایمان، تذکرہ ہوگا نا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم
قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں, چل تیرے پاس ایک دن ہے, اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی. تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, کیا وکاس وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ, کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا, ہو سکتا ہے وہ 24 آورز تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے, واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ, اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جن جوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آ گئے یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا, جان لو, جان رکھو آنکھیں, یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو, جی کتنا مال ہے, کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس, موبائل فون کون سا ہے, تمہارے کتنے بچے ہیں, 2 ہیں میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو اب دیکھیں, یہ کسان سے پوچھے گا آپ, یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے لہراری ہوتی ہے, اس کو بڑی اس کی سب کچھ ہی وہ ہے, اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلی فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا, یعنی دنیا یہی ہے, کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد جو ہے آپ یعنی یو آر گون. ایگزیکٹلی یار, یہی وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے, کنوکشن نہیں جا رہا, ہاں وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز, اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے, بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں, اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ, اور کیسی سادگی کی زندگی. اور اس میں آپ ایک شخص ہیں کہ صحابی کے پاس آئے تھے بالکل اینڈ ٹائم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد کی بات ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ ہم موت کو کیوں, وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ, ہمیں موت سے کیوں اتنی وہ ڈر لگتا ہے یا بری لگتی ہے, وائی ہم لوگ کیوں نہیں ریڈی ہوتے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کی ایکسپلینیشن تھی, آئے تھے غالباً ابو حازم تھے یا اس طرح, کہا تھا کہ جب آپ لوگ اپنی دنیا بنا لیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ ایک خوبصورت سا گھر ہے آپ کا, کنال کا, اس میں لش پش گاڑیاں, سارا کچھ ہے, اور کوئی آپ کو کہ یار اس گھر کو نا آپ نے چھوڑ کے ایک اور گھر ہے جو کہ ڈسٹرائڈ ہے, بالکل خراب ہے, برباد, وہاں جانا ہے. وڈ اینی بڈی فرام امانگ اس وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. کہتے کہ ہم نے اپنی دنیا کو نا اپنا اس کو اسٹیبلش کر لیا, اس کو پرفیکٹ کر لیا, اور آخرت ہم نے تباہ کر دی ہے. دیٹ از وائی وی ڈس لائک ڈیتھ. کوئی شخص بھی نا, کوئی بھی نارمل انسان اسٹیبلشڈ اور پرفیکٹ اور بہتر جگہ سے جو ہم نے بنا لی بھی اپنے ذہنوں, ادھر سے کسی خراب جگہ پہ نہیں جائے گا. بالکل. اور صحابی کیا تھے, معاذ بن جبل غالباً تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ڈیتھ, بیکاز ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہ انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی, ان کو دنیا میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے ادھر کے گھر اس دنیا کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا, انہوں نے سارا فوکس آخرت پہ رکھا ہوا تھا. یار these were the people who used to find death, you know, these were the people who used to chase death because they believed کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ. جیسے ابو سعد نے کہا نا کہ اگر ہم اس لائف کو دیکھ کے, فرشتوں کو اور جنت و جہنم کو دیکھ کے واپس آ جائیں, ہمارا لائف کیسی ہوگی. یعنی ہمارا یقین میں فرق ہے, یہی تو جو ہے, یہی تو مسئلہ ہے, ہمارا یقین میں فرق ہے, ان کے یقین میں فرق نہیں تھا. ایون وین وی آر ڈسکسنگ دس رائٹ ناؤ نا, اب ہم میں چاروں میں سے کیا, باقی چھوڑ دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کون فل کنوکشن سے اس ساری چیز کو انٹرنلائز کر رہا ہے. ہم لوگ شاید بٹس اینڈ پیسز میں کرتے ہیں, ہر بندے کا جب ڈسکشن ہوتا ہے تو کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے, بٹ وہ جو ہے نا یقین ایک کنسسٹنٹلی ہماری لائف میں آ جانا, I would say یقین is there,
یقین از دیئر, لیکن وہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا, اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دس یقین. کیونکہ جتنا آپ ریمائنڈر سنتے ہو, ڈسکس کرتے ہو, تو ایمان آپ کا بڑھتا ہے. یقین از اسٹل دیئر, لیکن وہ سم ہاؤ صحابہ کرام کا نا وہ یقین ہی جو تھا وہ all 24/7 alive تھا. I would say شیخ ایمان تو کم ہوتا رہتا ہے, ایمان یزید وین کو صحابہ کا بھی کم ہوتا تھا نہیں, لیکن وہ یقین جو ہے نا وہ ان کا ہر وقت شاید آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا, وہ پختہ تھا نا. اصل میں صحابہ نے نا جنت کی حرارت کو, سوری جہنم کی حرارت کو فیل کر لیا تھا. صحابہ نے نا جنت کی خوشبو کو نا محسوس کر لیا تھا. صحابہ نے اس قبر کی ٹائٹنس کو نا امیجن کر لیا تھا, اور صحابہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نا امیجن کر لیا تھا کہ یہ ہوگا لازمی. اینڈ دے امیجنڈ کہ یعنی وہ جو آپ, میں کہہ رہا ہوں, میں ان سے زیادہ حیران ہوتا ہوں اسلاف پہ, the people who came after companions اور even after اسلاف کے بعد بھی جو سوری تابعین اور تبع تابعین اور وہ جو righteous predecessors تھے نا, ان پہ میں زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ they were not the people who saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, enjoyed his company, learned from him. No, ان کے لیے بھی pretty much اسی طرح کا غیب تھا جس طرح آج ہمارے لیے. Still how come they were those people who did miraculously fantastic عبادت, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی امیزنگ عبادت کیسے ہو سکتی ہے, لیکن these were quite the kind of people we are, you know. کیونکہ قرآن اصل میں قرآن سے تعلق بڑا گہرا تھا. شیخ عثمان بن عفان بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے دل صاف پاک ہوتے نا تو we would not have enough of the قرآن. اور وہ قرآن اتنا پڑھ جاتا ہے, ایون رمضان میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کھول کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ہونے لگا ہے اور لازمی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ یعنی نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا, اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, اب ہم نے دیکھ لیا سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دیں, ہم عمل کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. یہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان آخرت کا تذکرہ, آخرت کا یقین, موت کا یقین اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے نا, اس لیے تو اکثر ذکر حازم اللذات, کثرت سے ذکر کرو موت کا. اور سلف صالحین بڑے اسٹیپس لیتے تھے, قبر کھود لیتے تھے اپنی, اس میں یقین کو پانے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں کس ایکسٹینٹ تک جا رہے ہیں اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے. ہمیں بھی نا جس طرح جنازوں کو فالو کرنا, ہم کبھی بار میں کبھی کیا کرتے ہیں, ہم صرف جنازہ اٹینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مساجد میں ہوتے ہیں نا, جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ گو ٹو دا قبرستان. آئی تھنک وی شوڈ قبرستان قبر کو اس تک اینڈ تک جا کے دیکھیں اور اپنے لیے بہت گہرا ریمائنڈر. انفیکٹ میں بتاؤں ابھی والد صاحب کی ڈیتھ سے 6 مہینے پہلے میری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ان کو بھی قبر میں نیچے تک میں نے اتارا تھا. تو ریسنٹلی یہ چیز 2-3 ہوئی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس عمل کے بعد نا, ایون دا وزٹ ٹو دا گریو یارڈ اینڈ جسٹ سینگ دس بریل پروسیس پورا آپ کو نا ہلا ضرور دیتا ہے. ایک کچھ عرصے تک کے لیے تو آپ ہلے رہتے ہیں, اس کے بعد then it's up to the individual کہ وہ کتنا زیادہ ٹیپس کے وزٹ گریو یارڈز often. بالکل بالکل جتنا کر سکے یار. اب دیکھیں نا قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں نا, یقین کریں آپ جب آیات پڑھتے ہیں نا, اٹ gives you bang upon bang. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. یہ نا کلا جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے ڈانٹنے کا کہ ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, کہ یہ دنیا جو ہے نا, دیکھو اتنا اچھا. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ, کہ تم پھر بھی اس عاجلہ یعنی جلدی مل جانے والی کو جو ہے نا, اس کو تم محبوب سمجھتے ہو. وتذرون الآخرہ, پھر اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ اکبر, کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اب امیجن کریں کہ انسان گھوم پھر رہا ہو اور آپ یعنی کوئی لا اینڈ آرڈر نہ ہو, اور آپ جیسے گاڑی چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیں گے, لیکن جب آپ کو پتا نا کہ یہ میں اگر غلط گاڑی چلاؤں گا نا, ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, نقصان بھی ہو جائے, تب آپ بڑا یعنی خیال رکھیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ تم نے سوچ کیسے لیا ہے کہ تمہیں ہم نے عقل دی ہے کہ تم نے ہمیں بیکار پیدا کر دیا, یو ہیو نو پرپس, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, کہ ہرگز نہیں جب یہ جو زمین ہے نا اس کو کوٹ کوٹ کے چٹل میدان بنا دیا جائے گا. اب برادرز ایک لمحے کے لیے ذرا نا اس کو ذرا انٹرنلائز کریں, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, فرشتے آئیں گے. امیجن کریں فرشتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی آ رہے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ,
جہنم کو بھی لایا جائے گا. اور جب بھی جہنم کی بات کریں نا تو وہ ایک کرسچن مشنری ہیں, وہ ہی یوزڈ ٹو ٹیل کہ یار hell is no joke. ہمیں بھی پتہ ہے کہ دیکھیں یعنی جو جہنم ہے اس کے کتنے 70,000 وہ چینز ہیں, اور ایک ایک زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں. اس دن کیا ہوگا, یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان جو ہے اس کو نصیحت پہنچے گی کہ دیکھیں سامنے وہ رزلٹ آ گیا ہے, تو خیال نہیں رکھتا تھا, لیکن کتنا افسوس کا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, تب تجھے عقل آئی تو کیا آئی, اور تب انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یعنی ہائے افسوس. یقین کریں ہم اس کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ میں نے ہائے یعنی کمبختی میری, میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا. یعنی ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا یہ ہماری زندگی ہے, تب کہے گا یعنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں نے اپنی لائف کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں. ایگزیکٹلی قیامت کے دنوں کا اس لیے ایک نام دا ڈے آف ریگریٹ بھی ہے نا, اس دن بہت سارے ریگریٹس ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ریگریٹس بتائے ہیں نا, کہ کاش میں منڈی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تمہارے پاس ختم ہونے والا ہے, ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو, آخرت خیر وابقیٰ, اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم کبھی نہ سوچتے کہ یار واقعی میں کیا ہم اٹھیں گے. اللہ کہتے ہیں انہ علی رجعہ لقادر, ہم تمہیں لازمی لے کے آئیں گے, کھڑا کریں گے. یوم تبلی السرائر, اس دن جس دن راز فاش ہو جائیں گے. تم سمجھتے ہو نا کہ جو تم نے اندھیرے میں اور کنڈی لگا کے گناہ کیا وہ راز تھا, کوئی نہیں دیکھ سکا, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یار the only relief I find when I see oppressors in this دنیا نا, جیسے وہ ویگر مسلمز والی ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہو, اور اس طرح کے بہت سارے oppression ہے یار, انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے واللہ جب دیکھتا ہے کہ because you cannot do anything about them, بس دعا ہی کر سکتے ہیں آپ. تو one relief is this کہ that day is coming. اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے نا, اس دن تو وہ اینیملز کا بھی حساب ہوگا. جس بکری کے سینگ ہوں گے اور دنیا میں اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی وہ کروائے گا. تو جو انسان جنہوں نے اوپریس کیا ہوگا, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جہنم جو ہے نا بڑا رائٹ فلی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ تو مطلب سبحان اللہ, میں ایک چیز بتائیں, ایک بات ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اگر عدل کرے نا تو تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, کوئی بھی فارغ ہو جائیں. صحیح بات, یعنی اس دن عدل اللہ تعالیٰ اگر کرے اور نیور آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار جسٹس, یا اللہ عدل نہ کرنا, صحیح بات, یا اللہ احسان کرنا, رحمت میں ڈھانپ لینا, کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا نا اس دن, پھر نور آپ ختم, تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہم صرف اللہ کے احسان اور توفیق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے واٹ ول ہیپن ایگزیکٹلی, مطلب ہوگا کیا اس دن نا, واٹ از دا, پہلے کیا ہوگا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, انسان کی جیسے ہی, مطلب کیونکہ یہ جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, کہ یہ جو کیونکہ پلانٹس ٹکرائیں گے, وجوم الشمس والقمر, اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, زمینوں میں. میں کو بتاتا ہوں مینلی کیا ہوگا. پہلے جو نا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا, وَرُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اچھا, یعنی دنیا میں ریگولرلی روٹین کام چل رہے ہیں اور ایک دم سور کی آواز آئے گی, اور گناہ گار لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جن کے باو اجازت نے کلمہ پڑھا تھا, ان پہ قیامت آئے گی. اور جب وہ آئے گی نا, تو جو شخص منہ میں نوالا ڈال رہا ہوگا وہ اس کا نوالا گر جائے گا, کوئی شخص کپڑا کاٹ رہا ہوگا اس کا, وہ اس سے پہلے آئے گی, مطلب ایسے. اور پھر جو ہے نا آسمان اور زمین میں آگ لگ جائے گی. یعنی امیجن آپ کراچی جائیں اور سمندر کو دیکھیں, اور امیجن ایک ہیوج آگ ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, کہ جب سمندر آگ بگولو ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب تمام اینیملز جنگلوں سے نکل کے اکٹھے ہو جائیں گے, سانپ, چیتے, ڈیرز, یہ حالت ہوگی. اور ہم نے ڈسکس کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, بھاگ رہے ہوں گے آپس میں. بچہ انسان, سورہ حج میں کیا آتا ہے, وَتَظَلُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر جو ہے نا پریگننٹ اور اپنا بوجھ گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے کی حالت میں, یعنی نشے میں. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ نشے میں ایسے لگ رہے ہوں گے.
they wouldn't believe it کہ this is all happening. اور حدیث میں کیا آتا ہے جو فرسٹ سور ہے کہ دو آتی ہیں کنڈیشنز کے, یا تو 3 سور پھونکے جائیں گے یا 2 پھونکے جائیں گے. زیادہ راجع موقف ہے وہ 3 پھونکے جائیں گے. پہلا جو ہے نا لوگوں کو تباہ و برباد اور آگ لگ جائے گی, چیزیں تباہ ہو رہی ہوں گی, لوگ بھاگ رہے ہوں گے, سور پھونکا جائے گا. دوسرا سور اور پہلے میں جو فرق ہوگا نا حدیث میں آتا ہے جیسے آدھا گلاس پانی انسان پیتا ہے نا, the distance the time between the time it takes, تو اتنا وقت لگے گا like 10 seconds 12 seconds دوسرے سور میں. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان اور زمین تباہ کر دیے جائیں گے. مطلب وہ جو ہے نا وجوم الشمس والقمر اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر جو دوسرے اور تیسری سور میں حدیث میں آتا ہے 40 کا فرق ہوگا, 40 کا ڈفرنس ہوگا. 40 کیا نہیں بتایا, نہیں بتایا. انہوں نے پوچھا ابوبکر سے 40 واٹ ڈیز ایئرز واٹ, مجھے آئی ڈونٹ ریمبر. اور یہ جو ہے نا یہ ٹائم خاموشی کا ٹائم ہوگا. اللہ تعالیٰ پکاریں گے لمن الملک اليوم أين الجبارون, کہاں ہے وہ جو ظلم کرتے تھے. everyone is dead by this time, everything is end, even the angels. even the angels بھی. وہ حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب تم مر جاؤ, اب تم وفات پا جاؤ. جبریل علیہ السلام بھی, میکائیل بھی, اسرافیل بھی, ملک الموت اور اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے, کہیں گے تمہارا کام ہو چکا, اب تمہیں بھی موت آ جائے گی. He will take his own soul. That's it. یار اللہ جیسا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ وہ ٹائم ہے والسماوات مطویات بیمین. یار یہ مجھے بہت پاورفل لگتی ہے چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیونز اور سب کو whatever is in existence رول کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں, and asking who is the king, where are the kings of, کہاں ہے فرعون, کہاں ہے قارون, حامان, این الملوک الارض, کہاں ہے وہ بادشاہ, کہاں ہے این الجبارون قہارون. کہتے ہیں اسی چودھری ہیں, اسی جو ہے نا شیر ہم, ہماری ادھر بادشاہت ہے. اچھا پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کوئی جواب دے. سناٹا, کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار, یہ واحد القہار کی مالک آج اس کی بادشاہت ہے, اکیلے, یعنی سب ختم. پھر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, یہ زمین کی نئی کریشن ہوگی. حدیث میں کیا آتا ہے, the sky will be multi colored, the earth will be plain, کوئی اوول کوئی نہیں, پچک دی گئی ہے نا, plain, as shiny as silver, as white flower petal. اور اس میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فلوئڈ گرائیں گے جو کہ وائٹ اسٹکی فلوئڈ ہوگا, وہ گرے گا اور پھر ایک ایک گریو سے 70 لوگ نکلیں گے. یار آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا سبحان اللہ, یہ تو اٹ از وے بیونڈ آور ہیڈز نا. اگر ہم ان کی بات کریں, ویئر ڈو یو برنگ سائنس ان دس, مطلب اٹس سلائٹلی مے بی آف ٹاپک, لیکن دوز جو وہ لوگ جو سائنس سے کرنا چاہتے ہیں نا پروو چیزیں اور سمجھنا چاہتے ہیں, ویئر از سائنس ناؤ, اٹ از آل کن اور چٹیل میدان ہے زمین, ٹھیک ہے, نئی زمین آ رہی ہے, نئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو شوڈ آلویز گیو پریفرنس ٹو دا حکم آف اللہ, قرآن اینڈ حدیث. اس میں آپ غور کریں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ عقل کہتے ہیں نا عقل نہیں رکھتے, اور ہماری ڈیفینیشن آف عقل مند لوگ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں ایگزیکٹلی, مطلب عقل مند اللہ تعالیٰ کی نظر میں, قرآن کی نظر اس میں جو ہے نا وہ شخص ہے جو جس کا سارا فوکس جو ہے نا, مطلب ایک ویسے ایگزامپل ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار یا کوئی عقل مند وہ بندہ ہوگا نا جو کہ اس کے پاس آپشن دی جائے یار یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے, دونوں میں ایک جتنا ٹائم لگے گا, اس میں نا زیادہ کمائی ہے, ہم یہ کہیں گے یار یہ والا کر لو, یہ عقل مند آدمی یہ چوز کرے گا. صحیح بات. ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارنا ہے اور آخرت میں کتنا ٹائم گزارنا ہے, اب چوز کر لیں عقل مند کون ہے جو اس کاروبار میں انویسٹ کرے گا یا اس میں کرے گا. یہ ہے اتنا سا ورسز نیور اینڈنگ. اب ڈیسائیڈ کر لیں بھی ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. ہو از دا عقل مند, جو ہم لوگ سائنس والے یہ سارے عقل مند ہوئے یہاں پہ جو بڑا بڑا کاروبار بنا رہے ہیں, بڑا اسمارٹ آدمی ہے جی, پڑھ لکھ گیا, یہ کر لیا, اس کو بھول گیا ہوا ہے بالکل. یہ ایکچولی میں یہ بندہ بیوقوف ہے. آخرت کو لی حیاتی کی جو بات یہ وہ یہی تو ہے, یہ والی حیات. یا تو ہوتا نا کہ 1000 2000 50,000 سال کا ہوتا تو سمجھ آتی, یار کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں, پھر بھی 70 سال یار, 60 70 سال, مطلب اٹس نتھنگ واللہ. اگر not even close to the actual day of قیامہ. یس شیخ, وہ تو دور قبر تک بھی نہیں ہے. 60 سال versus 50,000 years. someone who died 100 years ago یا 200 years ago پہلے, وہ اس وقت قبر میں اس کا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جتنی اس کی زندگی تھی probably. he has already spent more time in قبر than the actual life. سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم اس کو نا بالکل میں تو کہتا ہوں بیوقوفوں کی طرح نا اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اس دنیا کو اور اس کی معاملات کو, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ when you see death closely نا, another thing that جو آپ کو ہٹ کرتی ہے نا, وہ اس دنیا سے نا ایک
تھوڑا سا پیچھے ہٹ اینڈ یو مٹیریل چیزوں سے, دنیا کی آرام اور آسائشوں سے, مال سے, مٹیریلسٹک چیزوں سے نا آپ کا دل عجیب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ you're very like content with whatever you have نا. already ہمارے پاس زیادہ I think مطلب we have too much for what we actually need. تو آپ کا نا دل ہوتا ہے یار why I don't need this stuff, مطلب اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں. جو اصل پریپریشن ہم نے آخرت کی کرنی اس کے لیے مجھے what do I need, اتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے ہمیں چاہیے. میں تو بھی چلے جانا, یہ چیز بھی نکل جانا. this is what I've just seen نا, میرے فادر نے مطلب جو کچھ بھی انہوں نے he didn't take anything with him نا, کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہم. گھر, گاڑیاں, چیزیں, کپڑے, جوتے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. somebody else will take that last cloth جو آپ نے پہنا ہوگا وہ بھی آپ کے اوپر سے کوئی اور اتارے گا. الیگزینڈر بھی کہتے ہیں میرا ہاتھ جو ہے نا قبر سے نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بھی نا کچھ نہیں لے کے جا رہا. سو دس یہ جو دنیا نا بڑی دھوکے باز ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جب قیامت کے دن اگر لوگ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے, تو جب آپ ذکر کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ all of those people who we envy, ٹھیک ہے, who we look up to, our role models, چاہے وہ جس مرضی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے بڑے CEOs ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے, یہ سارے وہاں ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ وہ دن ہے خافضۃ اور رافعہ, ذلیل کرنے والا اور اٹھانے والا. خافضہ گرا دینے والا. اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی, گناہ گار بھی عیشی میں ہے, نیک بھی جس حالت میں, کٹے کٹے ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اکثر تو گناہ گار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو دن ہوگا نا وہ دن گناہ گاروں کو نا خافضہ ان کے لیے ہے, اور رافعہ ہے ان کے لیے اٹھا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سارے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نا کپڑے پہنائیں گے. اور حدیث میں تو سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا. تو جو شخص دین کے لیے قربانیاں دے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ کے وسلم اور ڈیفینیٹلی وہ سارا, اور اس دن نا پھر جو خافض و رافع ہے نا کیٹیگریز بن جائیں گی. وہ جو حدیث میں سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ وہ نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اشتاتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ VIP کلاس, بزنس کلاس, اصل کلاس وہ ہے نا, اصل کلاس وہ ہے, اکنامی کلاس کون سے ہیں, اور بالکل ریجیکٹڈ کون لوگ ہیں. یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ والی کلاس. صحیح بات ہے, یہ اعمال سے خریدی جا سکتی ہے. اور وہ جو دن نا وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ اس دن بہت غصے میں ہوں گے. اور سورج کا قریب آنا, آپ وہ سیکوینس بتا رہے تھے, آگے بتائیں. یہ سوچا دیکھیں ایون جس طرح کہنا کہ برہنہ سب ہوں گے نا, ایون دیکھیں انبیاء کو بھی مطلب ایک اختیار ہے کہ ایوری بڈی, تو بندہ 2 منٹ کے لیے اپنا ذرا سوچ لے کہ میں مطلب کیا ہے میری ویلیو جو میں اپنی یہاں پہ بڑی ویلیو سمجھتا ہوں, اصل میں اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہونا, میری کوئی ویلیو نہیں. میرے سے اتنے بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں, وہ بھی وہاں پہ اس دن پریشان ہوں گے. مطلب وہ آتا ہے جو جس بچے کا would turn his hair would turn grey. ایک بچے کی کیا پریشانی ہے, اس نے کتنے گناہ گار, اس کے کتنے گناہ ہوں گے اس کی, because of that scene on that day. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا آدم اپنی اولاد سے نا جہنم کا حصہ نکال دو. اچھا یہ بعد میں آئے گا جب آدم سے یا اللہ تو جانتا ہے کتنا, کہیں گے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور 1 جنت میں جائے گا. ہر 1000 میں سے 999 جہنم اور 1 جنت کے لیے. وہ ٹائم ہوگا ایگزیکٹلی یوم یجعل الولدان شیبا, تو دن بچے بھی جو ہے نا ان کے سر کے بال گرے ہو جائیں گے کہ یار اب اتنا برے حال. کتنی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو ہے اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے, وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. یعنی اب دیکھیں نا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, تم کیسے بچو گے اس دن. یومن یجعل الولدان شیبا. اب بچہ جو ہے اس نے معصیت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اندازہ تو کریں کتنے معصوم ہوتے ہیں بچے. اب معصوم بچے کا حال یہ ہے, his hair would turn grey. اللہ اکبر. وہ جو مطلب واللہ اگر ہمیں صحیح بات میں نا ریئلائز ہو جائے نا کہ وہ دن آنے والا ہے, اور شاید آج رات کو آ جائے میرے لیے یا کل رات, کیونکہ موت ہے نا, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. میں یہاں سے گھر جاؤں, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے والعیاذ باللہ, تو میری ختم, میری لائف میں جو بھی پریشانیاں تھیں ختم. اب یہ کہ میں نے اعمال کتنے سمیٹے, وہی کام آئیں گے انہی کی وجہ سے. یا تو کیا ہوگا سفید چہرے کے فرشتے, یا کیا ہوگا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, چپیڑیں پڑی ہوں گی لوگوں کو. یہ جو بڑے بڑے دنیا میں جو نا جن کو ویٹرز آ کے سرو کرتے تھے اور سارا, اگر وہ نیک اعمال نہیں ہے نا آپ کے, پھر آتے ہی نا فرشتے ماریں گے
اور فرشتوں کو مارنا کیسے ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آپ کے پاس کمبل نہیں تھا, لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش تھا, ماں سے راز سے راضی تھی, آپ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے, ملائکہ آئیں گے فوراً سے جنت کا لباس پہنیں گے, مطلب کتنے $1 ملین آپ خرچ کریں, وہ گوچی کا نہیں ہے, وہ آرمانی نہیں ہے, وہ جنت کا لباس ہے, اور جنت کی خوشبو حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ, اور وہ جو اسی خوشبو اتنی ہوگی کہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی, ملائکہ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی روح آ کہ کوئی نیک آیا ہے, اور گیدر ہو جائیں گے اس کے آنے کے لیے. اللہ اکبر. اور پھر وہ جو دن ہے نا, تو وہ جو ہے نا کہ وجاء کل نفس معها سائق و شہید, ہر انسان جو قبر سے نکلے گا نا دوڑ لگائے گا, اور جو واپس موڑنا چاہے گا 2 فرشتے ہوں گے اس کے پاس, سائق اور شہید. سائق وہ جو یعنی وپ کے ساتھ نا ڈرائیور, سیدھا ادھر اللہ کے سامنے نکلو یہاں سے, اور شہید جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی اس بندے کی کہ یہ بندہ نیک تھا یا بدتر تھا. اور وہ پھر وہاں جو ہے نا پھر جو ہے نا لڑائیاں ہوں گی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا, اور تو بھی یہاں پہ, میرے بچے دور ہو جاؤ, میری گرل فرینڈ تجھ سے بڑا پیار کرتا, تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں. اور شیطان کیا کہے گا, وہ تو خیر بعد میں آتا ہے, وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ, جب معاملہ ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا کہ ان وعد اللہ حق. توبہ یار, ان اللہ دیکھیں نا لما قضی الامر, دیکھیں ہم اندازہ کریں کہ حساب کتاب ختم ہو گیا. اور اللہ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں اس دنیا میں while we are alive کہ شیطان اس دن پہ یہ کہے گا دیکھ لو, یہ کہے گا دیکھ لو, تم کہہ رہے ہو کہ شیطان تجھے میں نے فالو کیا, تو کہتا تھا مجھے, تو کہتا تھا, وہ کہے گا کہ بات سنو, ان اللہ وعدکم وعد الحق, سبحان اللہ, کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا, سچا وعدہ, ووعدتکم, اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا, فاخلفتم, میں نے جھوٹ بول دیا, وما یعنی فاخلفتکم, وہ کہتے ہیں نا کہ وما, اب دیکھیں نا سبحان اللہ, شیطان کہے گا, آج ہم کیا کہتے ہیں جی, کوئی بھی غلط کام ہو جائے نا, شیطان نے یار کہہ دی, شیطان نے پہ کہا دی, دیکھو شیطان کی غلطی ہے, شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. شیطان کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان. اب ہلکی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی عربی گرامر آتی ہو نا, اللہ تعالیٰ نے من کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ یعنی سلطانن بھی ہو سکتا تھا کہ میرے یعنی میرے پاس تو کوئی بھی وہ تھا ہی نہیں, ایکسٹرا پاور, زیادہ طاقت تھی, ہمارے اوپر پاور نہیں تھی کوئی. اس کا اس آیت کا مطلب کچھ یوں ہے, رف ٹرانسلیشن, کہ میرے پاس یعنی میرے پاس تو کسی قسم کی پاور نہیں تھی تمہیں جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, انگلی سے پکڑ کے ہلکا سے لے جاؤں, یہ بھی نہیں, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں نے تمہارے وصفے سے کیے تمہارے کان میں, کہ آج یار پارٹی کرو, مانا تو تم نے تھا, تم نے ہاں میں ہاں کہا, I only invited you, مطلب میں نے کہا تھا کہ یار باسن پارٹی کر, بس شراب پی لے, لڑکی کو پھنسا لے, تم نے قبول کیا, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, اور کہے گا کہ فلا تلومونی, آج فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے ملامت نہ کرو, آج اپنے آپ کو ملامت کرو, تم ہی تھے اصل گندے انسان, برے انسان تھے, میں تو تم نے صرف دعوت دی تھی میں نے تمہیں. اور پھر لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ اکبر. برو میں سوچ رہا ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, جیسے بردر نے کہا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل زندگی کے کسی کو کچھ نہیں پتا, آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تری المجرمین, کہ جب ان کو کتاب دی جائے گی نا, مشفقین مما فی, ٹھیک ہے, ان کو جب کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی نا, تو وہ اس سے نا ڈر رہے ہوں گے مجرمین کہ یہ ہمارا نامہ مال ہے اور اس میں کیا ہوگا, اور کہیں قالوا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب, اور کہیں گے ہائے کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اب میں اپنے آپ کو, میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, واللہ یہ ہر ایک بندے کی کہانی ہے, کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب جب کھولے گا, نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا, لیکن اس میں احصاہا یعنی اتنا زبردست لکھا ہوگا کہ مائنیوٹ ڈیٹیل کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا. یعنی صرف اس میں اعمال نہیں لکھے ہوں گے, آپ کا سلائٹ ایکشن بھی لکھا ہوگا کہ یو آر واکنگ, یو آر ریزنگ ہینڈ, اس حد تک چیز لکھی. یعنی آپ نے ایسے بیٹھے ہوئے نا, آپ نے ایسی لڑکی کو دیکھا نا ایسے کر کے, بس کیا مطلب لکھا ہوگا کہ تم نے اس دن اس ٹائم پہ اس لڑکی کو دیکھا تھا اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ, ذرہ از ایٹمز ویٹ. تمہیں جو ہلکا سا دل میں خیال آیا تھا نا کہ یار یہ بھی, اور جو تم نے عمل کیا تھا, تم نے اس کو کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ اس کو دیکھ کیا کہہ رہا ہے, ہاں, یا کوئی بھی اشارہ کیا, نظر آ جائے گا تمہیں. یہی نا یوم تبلی السرائر, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یہی وہ ٹائم ہوگا نا جب سب جمع ہیں, تو وہاں پہ یہ ریگریٹ بھی ہوگا نا کہ کاش میں نے اس کو دوست بنایا ہوتا, یا یہ آگے کی بات ہے.
کاش ہاں وہ جو فلان خلیل ولی, بلکہ یہ اسی ٹائم کی بات ہے جب لوگ آئیں گے نا آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے نا. اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں 50,000 سال ہیں. اچھا بتائیں اس 50,000 کے سال بعد یہ سارا ٹائم ہے آف ریگریٹس اینڈ لڑائی, فائٹنگ اینڈ سارا یہ عذاب والا بھی ٹائم ہے بیسیکلی. اس دن نا ڈفرینٹ لوگ ہوں گے نا, کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, ابھی حساب شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے ابھی حساب شروع نہیں ہوا. انبیاء صدیقین شہداء کہہ رہے ہیں یار اب یہ کون ہے, ہم ادھر ادھر نور کے ممبروں پہ. اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے یہ لوگ. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل کھڑے ہوں گے, یعنی they will not be able to stand on their feet. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس سے تم اس دنیا کی ملاقات کو, یعنی تھوڑی تھوڑی ہر بندہ اس اسٹیٹ میں ہوگا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس دن. شیخ ایگزیکٹلی اس اسٹیٹ میں, یعنی کچھ لوگ چونٹی کے سائز کے برابر بھی ہوں گے. لوگ کیونکہ رش ہوگا آدم سے لے کے آخر انسان تک, لوگ بھاگ دوڑے ہوں گے. اچھا بھاگ دوڑ کیوں رہے ہوں گے؟ سورج آپ کے 1 میل پہ کھڑا ہوا ہے یار. حدیث میں کہا تھا کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوں گے, کچھ ٹخنوں کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ ویسٹ کے, کچھ کندھوں کے, اور کچھ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے پورے ڈوبے. لیکن سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ وی آئی پی لوگ ہیں. ان کے بارے میں کبھی نا ہمیں ڈسکشن, میں نے آئی گیو اے ہول لیکچر آن دس ٹاپک. جو 7 لوگ یہ نا سیریسلی اس دن جس دن کوئی شیڈ ہی نہیں ہونا نا, مطلب بندہ صرف سوچے یار میں ادھر پہنچ جاؤں گا نا میرا کام معاملہ ٹھیک ہے, بی ون آف دیز 7. واللہ, اور میں نے وہ کھول کے بتایا ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ٹو بی ون آف دیم. تو خیر یہ وہ لوگ, اچھا اب لڑائیاں ہو رہی ہیں, پھڈے ہو رہے ہیں, عورتیں ہیں جن کے آدھے دھڑ جو ہے نا سفید ہیں, آدھے کالے ہیں, ڈول فیسڈ, نمیمہ کرنے والی, چغلی کرنے والی, یہاں سے بات وہاں, سامنے تو اچھی پیچھے مرد بھی ہوں گے اس میں. کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کرس اچھا لباس پہنا ہوگا لیکن وہ کرس لعنتی لباس ہوگا. یہ وہ ہوں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسے لباس پہنتی تھیں اس دنیا میں کہ فگر واضح ہو, یعنی فٹنگ والا ہو یا سی تھرو ہو, ٹائٹ ہو, so that they attract people as well. Exactly. مائلات ممیلات لوگوں کو بھی مائل کرتی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی. اور اس دن کچھ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا, کچھ لوگوں نے زمین کے بڑے بڑے گھر اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے, کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, ان کے اوپر اونٹ ہوں گے. کچھ لوگ ان کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں ہوں گی. یار اب یہ کیا, اور وہ مشکل سے چل رہے ہوں گے, گھسیٹ رہے ہوں گے جنہوں نے کسی کا مال چوری کیا تھا. اس دن وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بکریاں, بھیڑ بکریاں, کچھ لوگ زمین, ارتھ کا ٹکڑا. یہ جو حدیث نا کہ اتنا سپیم بھی چیز میں اگر سپین کو کور کیا تم نے کسی کا, تمہارے کندھوں پہ قیامت کے دن ہوگا. سو یو ول سی پیپل آن ڈفرنٹ کیٹیگریز کہ اشتاتا, یہ جو ہے نا ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا اور لوگ لڑ جگہ رہے ہیں, انسان لڑ رہا ہے. حتیٰ کہ 50,000 سال اتنا لمبا ہو جائے گا نا کہ لوگ کہیں گے کہ حدیث میں کیا آتا ہے, کیا کریں آپ, انبیاء کے پاس جاؤ. اللہ سفارش کرتے ہیں انبیاء سے کہ حساب تو شروع کریں, حتیٰ کہ یہ الفاظ دیں چاہے ہمیں آگ میں ڈال دیں, سفارش شروع کریں. اتنا ایگزاسٹنگ اور فرسٹریٹنگ بن گیا ہے. یہ زبردست مجھے میسمرائز کرتا ہے یہ جو واقعہ ہے نا, سبحان اللہ. اب اندازہ کریں وہ ایک دن 50,000 سال کا لمبا دن ہے اور سورج آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ کو پتا ہو نا کہ فار ایگزامپل ابھی دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں, آپ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑے کہ یار کام ہو کیوں نہیں رہا, وجہ کیا ہے, ختم کر دو یار, چلو مجھے نہیں چاہیے, میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. یعنی آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. 50,000 سال لوگ ویٹ کر رہے ہیں, مشقت میں ہیں, عذاب میں ہیں. فرسٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے دیکھیں تمام انسان جائیں گے اب, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہیں گے یعنی یا آدم اما ترى نحن فی, یعنی کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہمارے جد امجد ہیں. اشفع لنا عند ربک, یعنی ہمارے لیے شفاعت کریں اپنے رب کے پاس. اور ان کو واسطہ بھی دیکھیں خلق تو یہ دہی کا, اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, شفاعت کریں. تو پھر کہیں گے, پھر آدم علیہ السلام کو کہیں گے لقد غضب اللہ غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قبلہ. آج اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہیں, اتنے غصے میں ہیں, آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوئے. اور بعد ولن یغضب بعدہ مثلہ بعد, اور کبھی بھی آج کے بعد اس سے زیادہ غصے میں نہیں ہوں گے. اور پھر کیا کہیں گے, آج مجھے اپنی فکر ہے, نفسی نفسی نفسی, آج میں مجھے بچا لے یا اللہ, مجھے بچا لے. کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ, یہی سارے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, وہ یہی ریپیٹ کریں گے کہ یا نوح اما تری نحن فی اشفع لنا عند ربک, کہ اے نوح اب دیکھتے نہیں ہے ہماری حال کیا ہو رہی ہے,
وہ بھی سیم جواب دیں گے. نوح پھر چلتا رہے گا, موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, سیم جواب نفسی. اندازہ کریں برادرز, واللہ ہم ابھی صرف کہہ رہے ہیں, ہم صرف کہہ رہے ہیں, اس کو ہضم اگر کر لیں. ہم ابھی یہ جو ہم نے جو شروع کیا تھا نا کہ فائدہ جاتے ساخا بندہ بھاگے گا, انبیاء کا یہ جو ہے یہ یعنی یہ حالت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی نفسی, سب ریجیکٹ کر دیں گے, سب ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے, تو میں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, محمد کے کیا پاس بات ہے یار. اور یہاں پہ یقین کریں, دل کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے, ان کو بھی یہ کہیں گے, یا محمد ما ترى نحن فی اشفع لنا عند ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے لیے پلیز ہمارے لیے آپ کریں, شفاعت کریں. پھر کہیں گے ہاں ہی لنا, یعنی یہ میرے لیے ہے, میرے لیے ہے. جائیں گے عرش کے پاس, جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے, اور وہ ہم بیان کریں گے جس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی ہوگی. اور اندازہ کریں, کرتے رہیں گے, ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ, ان کے شان رحیمی جو ہے وہ غالب آئے گی. کہتے ہیں یا محمد, ٹھیک ہے, ارفع راسک, اپنا آپ سر اٹھائیں, سر مبارک اٹھائیں آپ. اللہ اکبر, یعنی اس غصے میں ہیں شدید, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اتنے دیر سجدے میں پڑھنا پسند نہیں ہے کہ محمد اپنا سر اور یہاں پہ کیا کہیں گے, اشفع تشفع, یعنی آپ شفاعت کریں آپ کو عطا کی جائے گی, یعنی شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی. سل تعتق, اسأل عطا, یعنی آپ سوال کریں تو صحیح آپ کو دیا جائے گا. یار اس دن اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے وہ الفاظ, وہ جو جن سے پہلے نہیں سکھائے ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات. اب یہاں پہ ہم فل سٹاپ کر دیں, پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. پہلے کیا ہو رہا تھا, بندہ اپنے بچے کو ڈالے گا جہنم میں. واقعتاً میں بھی یہ کہوں گا کہ اتنا اگر ٹف ڈے ہے, مجھے یا اللہ ڈال دے جنت میں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے نبی اس ٹائم پر بھی امتی امتی امتی, اللہ اکبر. اندازہ کریں. یہ سننے کے بعد نا مطلب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس دنیا میں کبھی کبھار نا بڑا لائٹلی لے جاتے ہیں. مطلب اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاؤ مچ وڈ وی نیڈ ہم آن دیٹ ڈے, تو ہم اس دنیا میں نا واقعتاً ان کی لائف, ان کی چیزوں کو نا جیسے کہتے ہیں نا سر آنکھوں پہ رکھیں. ہم تو سننا کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو آدھی یہ تو پتہ نہیں ہے, میجورٹی کو تو آج پتہ ہی نہیں ہے سیرت کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور ان کی باتوں کے بارے میں بھی. میں تو بڑا ابھی بھی نا یہ آپ کی بات سن کے نا مجھے تھوڑی سی وہ حیرانی سی ہو رہی تھی کہ جو لوگ آج کل کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا لائٹلی لیتے ہیں, یا اس کے اوپر نا اپنی عقلی جمناسٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں, یا اپنی عجیب سی آگے سے جوابی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یار مطلب دس از دا ریالٹی, یو ول نیڈ, یو اینڈ آئی ول نیڈ ہم. تو خاموشی سے نا ہر ان کی بات کو نا جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے عمل میں لا سکتے لائیں, جتنا ان کی ہر چیز کو اپنا سکتے ہیں نا اپنائیں, بیکاز اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا اس دن. شیخ وہ نا اتنے خیال رکھنے والے ہیں نا, یعنی جس دن باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں, بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو جہنم میں ڈال دیں, بیوی کہہ رہی ہے کہ یار اس کو ڈال دیں, مجھے بچا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنہوں نے دیکھا, نہ کوئی ہمارا بلڈ ریلیشن, نہ کچھ, وہ اپنی اہل بیت کی نہیں کہتی اللہ مجھے حسن حسین کو, علی فاطمہ عائشہ سمیہ ان کو بچا, نہیں یا رب امتی امتی. اور پہچانیں گے کیسے اپنی امت کو؟ انٹرسٹنگ, اللہ اکبر, وہ جو اعضاء ان کے جو چمک رہے ہوں گے, اپنے امتیوں کو ایسے پہچانیں گے وضو کے آثار کی وجہ سے نا, کہ فیس چمک رہے ہیں ان کے, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر جگہ نور ہی نور ہے. یعنی وہ شخص اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ایک ایک سنت کو چن چن کے نا اس کو پارا پارا کرتے ہیں, اس کو تار تار کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں شیو کرتے ہیں کہ یار یہ چیز گورے کو پسند نہیں ہے, میرے باس کو پسند نہیں ہے, تو محمد کریم کی سنت کو خیر چھوڑ دو, یہ چیز فرض ہے, سنت ہے تو جانتے ہو. حالانکہ صحابہ سنت کو نا سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے, ہم سنت سمجھ کے ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ صحابہ اور ہمیں فرق کیوں ہے, وہ ان کو عزت کیوں دی اسلام نے, ہمیں ذلیل کیوں کرا اسلام. سنت ہی تو ہے. یہ جو جملہ ہے نا, یہ بندہ دوبارہ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہمیں کثرت سے نا درود بھیجنا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے, اس میں صحابی ہیں کوئی غالباً, ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس کو کوئی عمل بتایا ان صحابی نے, تو شخص سے پوچھا کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے, تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے یا فرض ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, سو کرو, بات ختم. ایگزیکٹلی یہ ورڈز ہیں.
اللہ کے نبی نے کیا, ہم بھی کیا کرتے تھے. ڈونٹ فالو نٹی-گریٹی کی سنت ہے, فرض ہے, اللہ کے نبی نے کیا, ہم بس تم یہ کرو. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں سبحان اللہ. یہی فرق ہے نا کہ صحابہ کرام سنت دیکھ کے سمجھ کے کرتے تھے, ہم کہتے ہیں وہی سنت ہے, ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. فرض نہیں ہے نا, فرض نہیں ہے نا. This is our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and look at the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us. He doesn't even know us, and he's doing shifa on our behalf. شیخ وہ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی میں رو رہے ہیں, رو ہی جا رہے ہیں. سامنے کہ رسول اللہ کہتے ہیں I miss my brothers. نے کہا aren't we your brothers? نے کہا تم میرے اصحابہ ہو, میرے صحابی ہو, کمپینینز ہو. میرے بردرز تو وہ ہیں جو فیوچر میں آئیں گے, مجھے پہ بغیر دیکھے اسلام لے کے آئیں گے. آئی ایم مسنگ دیم. میں سوال اپنے آپ سے کروں کہ میں کتنی دفعہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویا ہوں کہ آئی ایم مسنگ. سوال یہی آتا ہے ذہن میں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیولپ دس لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب what do we do, you know, what جو لوگ سن رہے ہیں ہم اپنے لیے بھی, how do we develop this kind of read his by seerah. knowing him, by seerah, you know, the more you read seerah you fall in love with him. Exactly. So I have experienced this. مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیرہ جو ہے نا وہ آپ زندگی میں ایک بار پڑھتے ہو. You keep doing just like the Quran, you know. Exactly. بلکہ صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام تھے غالباً کہ ہمیں سیرہ ہم ایسے پڑھا کرتے تھے, اسلاف کی بات ہے شاید, کہ جیسے قرآن پڑھا کرتے over and over again, so that you instill the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آج کل کے سیلیبریٹیز کے محبت, مطلب ہم لوگ people are shouting and going crazy to touch them or to take selfies with them. Why یہ کیوں ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ you have been following them, listening to them, watching them, stalk کر رہے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو stalk کریں, دیکھیں, پڑھیں, صبح دوپہر شام, پھر وہ کیا کرتے تھے, اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے, اور اس کو اپنائیں, کیونکہ ان کی زندگی بہترین آئیڈیل لائف اسٹائل. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ میں بتاؤں, we are the last of ummah and we'll be the first to go in Jannah. کیا ہم نے تیر مارا؟ کوئی تیر نہیں مارا, اللہ کے نبی کی وجہ سے. ہم لاسٹ امت ہیں, حساب بھی ہم سے سب سے پہلے کیا جائے گا. ہم لاسٹ امت ہیں اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے جو دنیا میں کی کہ 70,000 لوگ, اور پھر کہاں مزید کریں اس کو, اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب والا عذاب, نہ حساب نہ کتاب کے اور عذاب کے بغیر ایسکورٹ کرتے ہوئے جنت لے جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو ہے. عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ جو حدیث آپ سے نے بتائی نا کہ ایسے ہوگا, اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگ چوز کر لیے ہیں. تو میں نے جب دعا کی کہ یا اللہ اس کو بڑھائیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر 1000 سے 70,000, اور پھر my 3 hands full of رحمان, اللہ تعالیٰ کے جب 3 ہاتھ بھر کے جائیں گے نا, تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اب بچ جائیں گے, اب کامیاب ہو جائیں گے. مطلب میں اور آپ شاید اسی وجہ سے بچ جائیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے سفارش کی اور ہمارے لیے اتنا سوچا. اگر وہ نہ سوچتے کیا پرواہ ہوتی, وہ تو ہے ہی الوسیلہ میں, یعنی جنت کا ہائیسٹ ڈگری میں. امام حسن حسین سید الشباب اہل الجنہ, جنت کے سرداروں کے بادشاہ. حضرت فاطمہ خواتین کی سید النساء اہل الجنہ, ان کی تو فیملی سیوڈ ہے. یعنی why does he care about us? Because he loves us. اور ہم نے رونالڈو کو فالو کیا, شاہ رخ خان کو, سلمان خان کو, لیونارڈو ڈی کیپریو کو, اور ان یعنی میں فلدی کیا کہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, ان کو بھی اور ہمیں بھی, کہ ہم نے کن کو فالو کیا اور ہم کن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے جو سب سے بہترین تھے. یار اللہ تعالیٰ اس دن حساب لیں گے. یو نو امیجن ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے دور میں وائواز دیے ہوئے ہیں جو ایکسٹرنل آیا کرتا تھا, اور وہ جو ہم پر حیبت طاری ہوا کرتی تھی, یو نو اس کے پاس جانا, اور وہ پھر وہ سوال پوچھتا تھا, اور ہماری کیا کنڈیشن ہوتی تھی نا, ایک انسان ہے, اور ہیئر دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وہ حدیث میں غالباً کہ پوچھا گیا کہ یہ حساب یسیرا آسان حساب کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ حساب نہ لیا جائے. حساب یسیرا یہ ہے کہ حساب کسی شخص کا نہ ہو, یہ آسان حساب ہے. کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا, جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا اس کی کتاب, یعنی پوچھا کہ یہ کیوں کیا, یہ بتاؤ یہ کیوں کیا, وہ برباد ہو گیا, وہ پھر گیا نقصان ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جو شفاعت ہے نا, یہ لیکن یہ شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے. یہ شفاعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب تو شروع کریں, اور جب شروع کریں گے نا, اللہ اکبر, تو سب سے پہلا جو اعلان ہوگا نا, این متحابین فی جلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. You know the first thing, yeah. اليوم اظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلی,
آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا جو آپس میں محبت کرتے ہیں. اور جو 7 لوگ ہیں ان میں بھی ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے. تو وہ جو نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ سوال ہے, وہ حساب ہے, یعنی سب سے پہلے اجر دیا جائے گا نا, ٹھیک ہے, وہ دیا جائے گا محبت کرنے والوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے. اتنا بڑا عمل ہے یار. اور پھر جو ہے نا 3 شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, 3 کیٹیگری کے لوگ. ایک عالم, یہ یار عجیب, ایک غنی. بندہ سوچتا ہے سب سے بڑا زنا کرنے والا ہوگا, سب سے بڑا اپریسر ہوگا دنیا کا شاید, نا, لیکن لک ایٹ what kind of people are they. اور وہ جو اصل میں جو سبحان اللہ آپ امیجن کریں نا, جو امیجن وہاں پہ شور شرابہ ہے, اللہ تعالیٰ جب حساب کے لیے آئیں گے نا, اللہ کے وسلم دعا کریں گے یار حساب شروع کریں. پھر ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, ملائکہ نا یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ملائکہ صف بصف مل کے آئیں گے, حملۃ العرش آئیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا رب آ گئے ہیں, تو اللہ رب العالمین. انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے رکھتے ہیں, رب تو بھی آ رہے ہیں. اور جب رب آئیں گے نا, وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, تمام آوازیں پست ہو جائیں گے آپ کے. پھر آگے وَجِيءَ يَوْمَ, جا آ جو ہے نا, ایک ہے کہ آ جانا, جا مینز گرینڈیوسٹی, جہنم کو لایا جائے گا. اور جب جہنم آئے گی نا, دور سے لوگ دیکھ کے نا اس کو, تَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, پوری امتیں نا اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گی, یا رب سلم سلم, یا رب سلم سلم, کیونکہ اٹس این اینیمل. 70,000 جو ہے اٹس الائیو, یہ جو بات ہے نا, دیکھیں تمیز, یعنی آپ دیکھیں ہمیں تو ہمارے تو لمیٹڈ وہ دماغ کام کرتا ہے. امیجن کریں کوئی ایسا بیسٹ ہے, وہ آپ یقین کریں اس کو باندھا بھی ہوگا نا, وہ آپ کو اگر جب وہ گراؤل کرتا ہے چھوڑنا ہے گا, اور آپ کو نہیں, آپ سمجھے وہ کیج میں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کی گراؤلنگ اور اس کا وہ کرنا, آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. آج کل کوئی ڈاگ دیکھ لیں آپ, کسی اچھی کوئی آپ کے لیے کوئی بیسٹ ہو, کوئی بہت بڑا کوئی ایسا بندہ بھی ہے تو وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے اندر سے, کہاں جانور اور کہاں کیج کے اندر بھی کوئی کیج کے قریب ہی نہیں جائے. حدیث میں آتا ہے نا, وہ قرآن میں آتا ہے نا, کلما اذا القوا فيها له سميع کلما القی فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور, جیسے بھی یہ خود پھٹ جائے گی ابھی, یعنی اندازہ وہ جو ہے نا, جو شہیقا وهي تفور جو ہے نا, بیسیکلی وہ ہے کہ یہ چیز مطلب سانس لینا, غصے میں سانس لینا, تکاد تمیز من الغیظ, یعنی من الغیظ جو ہے نا غصے میں پھٹ جائے گا. تو فرشتے جو ہے نا 70,000 زنجیریں, اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا, اور پھر بھی وہ نکل رہی ہوگی. اس کو امیجن کرنے کی ضرورت ہے. ویسے یہ جو چین, اتنی زیادہ چینز, اور ایک چین پہ 70,000 فرشتے, 70 نہیں ہے 70,000. اور فرشتے کا گرینڈیوسٹی دیکھیں, ان کی ہیوج دیکھیں. اور یہ جب آئے گی نا, تو میں نے حدیث میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گی, کلمہ پڑھتی ہوئی آئے گی. واللہ کہ there is none worthy of worship, یہ کہے گی, جملہ لکھے گی, and then you know all that. اور شیخ مجھے جو ڈرا دیتی ہے نا, یہ سورہ قاف میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ساری جو جب وہ قرین آئیں گے سارا, اللہ تعالیٰ جو ہے اینڈ میں جو ہے جب سارا کچھ ہو جائے گا نا, یوم نقول لجہنم حل امتلأت, اللہ اکبر, یعنی اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے, حل امتلأت, کیا تو بھر چکی ہے, بھر گئی ہے تو, وتقول حل من مزید, یا اللہ اور ہیں, اور ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ ایک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, دھماکے کی آواز آئی. انہوں نے کہا جی یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں, وہ ابھی اس کی بیسمنٹ تک پہنچا ہے, تہ تک پہنچا ہے, ابھی یہ گرا ہے. اور امیجن, اور منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. آپ بتا رہے تھے کہ جب وہ جہنم لائی جائے گی تو سب لوگ نیچے گر جائیں گے, لیٹ جائیں گے. اور میں جو آج پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے کارنر سے نا دیکھیں گے ایسے جہنم کی طرف, اور پھر شاید جہنم چن کے اٹھائے گی بھی ان کو, سم تھنگ لائک دیٹ. اس ٹائم تو بیسکلی پکارے گی نا, کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے, گناہ گار کہاں ہیں, چیخے گی, چلائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جہنم میں ڈالیں گے نہیں ان 3 لوگوں کو, بھڑکائیں گے جہنم کو ان 3 لوگوں سے جو اللہ کی شیخ, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا یار, شیخ پتہ نہیں نیت ہماری کیسی ہے یار, پتہ نہیں ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح بات. 3 لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں, ٹھیک ہے, علماء ہو گئے, شہید ہو گئے, اور تیسرے کون تھے؟ مجاہد, جو جہاد اسلام کی چوٹی پہ ہے جو شخص,
وہ ساری کیٹیگری، یعنی سارے نیک اعمال والے لوگ جو ہیں ان کی سکن سے جہنم بھڑکائی جاتی ہے. اور ظاہر طور پہ جو زیر ہاں ظاہر طور پہ وہ لوگ جنہوں نے چوٹی کے اعمال کیے، شہید جنرس آدمی اور عالم دین کا کام کرنے والے، تو ان سے بھڑکایا جا رہا ہے. اور ان کے پیچھے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نیت کی بات آ گئی. تینوں کیٹیگریز میں نیت ہی ہے. نیت کا کہ نیت اگر نیک عمل بھی ہے اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 0، اس سے تو لگتا ہے نیگیٹو ہو رہا ہے. نہ دنیا میں عاشقی انہوں نے، نہ آخرت میں عاشقی. سورہ کہف میں بھی آتے ہیں نا کہ یہ ایسے لوگ جو آپ سمجھتے رہیں گے سب سے بڑے لوزر، اللہ تعالیٰ سب سے جو بڑا لوزر ان کو کہہ رہے ہیں جو دنیا میں عمل کرتے رہیں گے اور سمجھ رہیں گے ہم بڑے اچھے عمل کریں لیکن اینڈ میں سب ضائع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. یہ ساری باتیں سوچ کے آج کل جو چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہم ان پہ پھر بھی بزد ہیں اور کنسسٹنسی سے کرتے جا رہے ہیں وہ گناہ. تھنک اباؤٹ دیٹ. ہم کیسے ابھی بھی مثال کے طور پہ میوزک کہہ لیتے، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص جو سن بھی رہے ہیں ہمارے بہن اور بھائی، کیسے ہم اس پہ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں کسی گناہ پہ؟ کیسے ہم دوبارہ میوزک سن سکتے ہیں؟ کیسے ہم وہ آنکھ ہماری ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ کیسے ہم گناہ کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں؟ میں وہ تو یہ کنسیڈرنگ جس مہینے میں ہم ہیں جن راتوں میں ہم ہیں نا، جو لوگ جیسے بھی گناہوں میں ہیں، اور یہ بھی آتا ہے نا کہ اکثر لوگ نا جو جن کی بیڈ اینڈنگز ہیں نا ان میں 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہیں آن اسمال سنس، جو انسسٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ پہ، وہ ریپینٹ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے بھی گناہ کرتے لگے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بس چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ کبھی بھی واپس ٹریک میں جاتے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ میوزک کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالے گا، جی مطلب اللہ کے فیصلے اللہ کے بندے آپ کب سے کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کس کی وجہ سے ڈالیں گے؟ کس نے آپ رب بن گئے کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، کس کو جنت میں ڈالے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بس یہ دیکھیں رب کس رب کے خلاف نافرمانی کر رہا ہے. یار اصل میں وہ جو بات کرتا ہے میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جہنم جب وہ لوگ لیٹے ہوں گے نا تو لوگوں کو نا وہ چنے گی. اور اس میں جب خاص طور پہ ذکر آیا کہاں ہے وہ تصویر بنانے والے. مثال کے طور پہ یہ ایک چیز میں نے آج جو پڑھی جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ تصویر بنانے والے. اب جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے. اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ اس بڑے دن میں ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو اس چیز میں انوالو تھے. اسی طرح کی اور چیزیں بڑے بڑے گناہ بھی لوگ آج کل چھوٹے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اپنی چیز کے پھر جو ہے نماز کا نماز چھوڑنا، الکوہل سے لے کر اچھا the amazing thing about حساب is اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حلیم ہے، بصیر ہیں اور لطیف ہیں. لطیف کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بڑے باریک بین ہے. نماز کی پہلے کاؤنٹنگ کی جائے گی کہ اس نے 70 سال گزارے، پوری ہے 60 سال کی نماز کہاں ہے، مطلب 10 سال میں اگر فرض ہوئی 60 into 365 into 5 کہاں ہے جی؟ 5320 جتنے بھی ہے پوری ہے؟ نہیں پوری تو نہیں ہے یار. اب اچھا دیکھو کچھ ایکسٹرا نوافل ہیں، کوئی ایکسٹرا تہجد ہیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں جو کمپنسیٹ کریں. تو وہ اگر جو نماز دن کی 3 پڑھ ہے 4 پڑھ ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کا حساب یعنی مشکل ختم. نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھائی نہیں جائے گا اس کے بعد. یعنی ناک آؤٹ سٹیج ہوتی ہے نا جیسے ٹورنامنٹس میں، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. if you have to win this اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے لوز ختم. جیسے ہمارے سبجیکٹس میں کچھ انگلش ہے، کچھ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں. آپ کمپلسری میں پاس ہو جائیں، آپشنل میں فیل بھی ہو جائیں، آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. کمپلسری میں اگر آپ فیل ہو جائے نا، چاہے آپشنل میں آپ کے 100/100 نمبرز ہیں، یعنی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ بڑے اچھے فلانتھروپسٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھا، صدقہ و خیرات، لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں آپ کی، تو یہ کمپلسری میں آپ فیل ہیں، نو چانس. یعنی دنیا کا نیک ترین نان مسلم جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا مسلمان بھی جس نے ہیومن رائٹس پہ ساری زندگی کام کیا، بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائیں، بہت لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت لوگوں کی زندگیاں بچائیں، لیکن وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ شخص اس دن نہیں بچ سکے گا. مطلب یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا، یہ پرنسپل ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں وہ یہ کہ پرنسپلی جنرلی یہ رول ہوگا. مطلب اگر یہی ٹیچنگ آج کے لیسن سے لے جائیں نا تو یہ ٹیچنگ بھی بہت ہے کہ نماز کچھ ہو جائے، زندگی کا اصول بنا لے انسان کی نماز. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا
سلو کما رأیتمونی اصلی تھا یا نہیں تھا, کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں تھا, کس طرح پڑھتے رہے, یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہے, کہاں رکھ کے پڑھتے رہے, کیونکہ اللہ کی ایک طریقے سے زندگی نماز پڑھی. ہم نے کبھی پڑھا کتابوں کی حدیث اٹھا کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقے سے تھا. آج کل تو زیادہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کوئی رکوع صحیح کر رہا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا, کوئی سجدہ نہیں کر رہا, رکوع نہیں کر رہا, اور عجیب ہل رہے ہیں. نہ نماز میں خشوع ہے, خشوع تو دور کی بات, فزیکلی بھی نماز ٹھیک نہیں ہے. I won't feel shame to say this کہ نماز ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے اور ہم اسی طریقے سے پڑھتے تھے جس طرح ماں باپ نے بتایا ہوا تھا ان کو, جس طرح کرتے دیکھتے تھے, باقی آس پاس دیکھتے تھے. ہم نے کبھی بادر نہیں کیا کہ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. اور یقین کریں جب اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو شرم آئی کہ یار ہماری نماز یہ نماز ہے. صحیح بات ہے, اصل نماز تو یہ ہے, ہم مس کریں نماز میں. کتنی چیزیں ہیں جو ہم تو کر کتاب پڑھیں آپ لوگ نا, جو دیکھ رہے ہیں نا صفت الصلاۃ النبی ہے, یا آپ دارالسلام چلے جائیں, دارالندس نماز نبوی ہے, اٹھائیں نماز نبوی لیں اور وہ پڑھیں کہ اللہ کی نماز تھی کیسے. اور یہ جو حساب ہوگا نا اس کے بعد پھر آگے, کیونکہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس نے ساری زندگی نماز پڑھی, ٹھیک ہے, اور وہ نماز اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ جب اس نے وہ نماز پڑھی وہ اٹھا کے رول کر کے اس کے منہ پہ ماری گئی, اور اس کی ایک نماز ہی مثال کے طور پہ قبول نہیں. ایسے لوگ ہوں گے ایسے لوگ, مطلب یہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح سے پڑھنے کا صحیح طریقہ تھا. ایک حدیث آتی ہے, شیخ البانی لکھے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں, کہ ایک شخص 70 سال کا ہوگا, وہ آئے گا قیامت کے دن اور اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر. صحابہ نے رسول کیوں, کیا وجہ؟ میں لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع, یعنی وہ رکوع پراپر کرتا ہوگا تو سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا, اور اگر سجدہ پراپر کرتا ہے تو رکوع پراپر نہیں کرتا. اور بدترین جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے. اور اس کے بعد باقی حساب کتاب ہوں گے, یعنی جتنے بھی باقی اعمال ہیں وہ سب, مطلب 5 سوالات پوچھے جائیں گے تب تک انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. مال کہاں سے کمایا, وہ بڑی زبردست خرچ کیا. بالکل وہی ہے نا, لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. اب سبحان اللہ, میں جب اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں نا, دیکھیں جب آپ کو ایگزامز آتے ہیں نا, یو ڈونٹ نو واٹس کمنگ, وہ آپ کو اتنی جو والیوم کی بکس پکڑا دی جاتی ہیں, ساری تیاری کرو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی, سوالات بھی بتا دی گئی ہیں, یہ سوال ہے, پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, تیاری کر لو, اپنے آپ کو بچا لو, ٹھیک ہے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے, آپ ہلا نہیں سکتے. آپ ہو نا, آپ کو یہ تھک گیا ہوں میں ہلوں ذرا آگے پیچھے ہو جاؤں, نہیں کر سکتے. 5 سوالات کے جواب ہوں گے. عن عمرہ فیما افنا, سبحان اللہ, ایک سوال آپ دیکھیے گا, یقین کریں, اور اپنے آپ کو اس میں جج کرتے رہیں. اگر مجھ سے سوال ہو جائیں کیا میں کامیاب ہونے کی اس پوزیشن پہ ہوں, اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں پہ تم نے کھپائی ہے. اچھا, if that's not enough, عن شبابہ فیما افنا, اب جتنے بھی شباب سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں شباب, یوتھ, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جی کر لینے دو, انجوائے کر لیتے ہیں, یولو مین, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر میں تو یوتھ آتی ہے یار, ٹھیک ہے, عمر میں یوتھ آتی ہے. پھر بھی شباب کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ جوانی تم نے کدھر گزاری ہے, جوانی کے بارے میں بڑھاپے میں صرف اللہ کی ہے, جوانی میں کہاں تھے. تو اندازہ کریں کہ کوئی یعنی یہ جو سو کالڈ شباب ہے نا, یہ نہیں بچنے والے اگر انہوں نے اب بتاؤ تو کیا ہم کیا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی جوانی کو, یعنی اتنے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کر لو جو مرضی کرنا. اتنی ڈیٹیلز ہیں تو پھر بندہ پوچھے کہ بھئی تم فری سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس دنیا میں, تمہاری کون سی فری ول بھائی, اور کون سے تمہارے کریئر, کون سے پیشن, کون سے انٹرسٹ, اور کیا کچھ, کس کی بات کر رہے ہو, کون سی پرائورٹیز ہیں تمہاری, دنیا پرائورٹی ہے یا تمہاری یہ چیزیں پرائورٹی ہے جن کا آخر میں سوال ہونا ہے, جس کی وجہ سے ہل نہیں سک رہے تم جگہ. اور اس میں سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں, آپ کو کبھی یہ جواب ملا ہے کہ مجھے تو اسلام کا نالج ہی نہیں ہے, میں تو زیرو, میں کیا اسلام کی پروپیگیشن کروں, میں تو جاہل ہوں جی, میرا کام نہیں ہے. آگے کیا فرمایا گیا ہے 5واں, کہ ماذا عمل فیما علم, کہ تم نے جو تمہارے پاس علم تھا, لیٹس سے 1%, تمہیں پتا تھا نا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہاں جی, تمہیں یہ پتا تھا نا کہ یعنی مائنیوٹ یعنی عام سی چیزیں, تم نے جو تمہیں علم تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. کتنی پیاری کنڈیشن لگائی کہ تمہیں جتنا علم تھا کتنا تم نے عمل کیا. یعنی ابو ذر الغفاری نا اکثر ہویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ the thing I fear the most on the day of judgment is that I'll be asked کہ یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اللہ تو جان چکا تھا نا, اب تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا,
کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بد نظری نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں ایک مسلمان کو بتا دیں جو اس کے بارے میں نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی، بڑی چیز ہے. کوئی ایک بندہ وہ بتائے کہ جی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، مجھے بتائیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے، کون لڑکا کہتا ہے، کون کہتے ہیں اولاد کہتی ہے. یعنی اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہماری بچت کہاں سے ہوگی؟ اور یہ بھی کہ جب نالج ہمارے ون ٹیپ اوے ہے، مطلب یو کین ایزیلی لرن واٹ اسلام سیز، ٹھیک ہے، آپ کے بیسک مینرز کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، تو پھر کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے علم نہ سیکھے، یہ ایکسکیوز اس دن نہیں ہو سکتا. اس دن جو علم نہیں سیکھے گا اس کو مزید جو ہے نا پکڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں پہ آئے تو ہم لوگ انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سر بات تو یہ ہے، تم نے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، تم نے پرابلم یہ ہے، تم نے MBBS کیا، تم نے ہاؤس جاب کی، تم نے 10 سال لگائے. یہاں پہ ہم سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم نے محنت لگائی ہوتی ہے، اور قرآن نہیں پڑھا، اور یہاں پہ ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے برابر کا نہیں پتا. تم نے پراپرٹی کے پلاٹس یاد کیے، تمہیں ریٹ سب کے یاد تھے. We should all think about ourselves. To be honest, this is not a show for audience, this is a show for ourselves. Because ہم لوگ بھی جب اپنی دنیا میں معاملات میں جاتے ہیں، Yes sir, we keep forgetting our actual goal. بالکل. ہم دنیا کے گولز اپنے بنا لیتے ہیں اور بار بار اس میں سلپ ان کر جاتے ہیں اتنا. بلکہ مجھے نا شیخ ابوبکر کی بات یاد ہے، جب ایک دفعہ نا ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات ہیں، جابز ہیں، کاروبار ہے، اس میں اپنا دن اسپینڈ کرتے ہیں، پھر ہم فیملی کو بھی ٹائم ہے، دین سیکھنے کا ٹائم بچتا نہیں ہے، اس طرح کر کے نا کسی بھائی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے نا پرائرٹی پہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ دنیا، پھر آپ نے فیملی چلنے شکر، اور اینڈ میں دین ہے، اور دین کو آپ نے بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ اگر وقت بچ گیا تو کچھ دین پڑھ لیں گے، کچھ عبادت کر لیں گے، کچھ دین سیکھ لیں گے. کہتے ہیں اگر آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ پھر اتنا ہی اس طرح ہی سیکھ سکیں گے، کبھی سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا. if your priorities are right نا، کہ آپ نے پہلے چنک نکال لیں کہ میں نے یار دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا علم سیکھنا ہے، اتنا ٹائم میں نکالنا، and then you plan the rest of the according to this thing، تو آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی. پرابلم پتہ ہے کہ ایکچولی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا، آپ نے لوگوں کو سنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے چلو کچھ دن یا کچھ گھنٹے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کون کہا کرتے تھے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں یہود و نصارہ کہتے تھے، اور ان کا بھی یہ پرسپشن تھی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ تو لوگوں کو بس وہ جو ہے نا کنفیوز کرنے کے لیے ہمیں بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، تیاری کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو سلف کا کہتا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور تیاری کچھ نہیں ہے، کیا راہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے. اور یہ اتنا لمبا سفر ہے نا کہ یہ انسان کو نا اس دن ہی پتہ چلے گا. اور جس نے آج تیاری نہ کی نا، جس کا دل آج نہ جھکا اللہ کے سامنے، وہ کل پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہ دس از اباؤٹ ٹائم. واللہ جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں، جو زندہ ہیں، میں یہ بہت بڑا موقع ہے شیخ. ابھی زندہ ہیں، ابھی سانسیں آ جا رہی ہیں، ابھی موقع ہے کہ مطلب آپ پہ دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی اللہ تعالیٰ. اور رمضان ہے، 23ویں کی رات ہے رمضان کی. اسکالر کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ بات کریں نا، کہتے ہیں کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اب کرنا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو اب کرنا جو ہے نا، کہتے ہیں کبھی کبھار پروکراسٹینیشن ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈز جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ریگریٹ بن جاتی ہے. بیکاز ریپینٹنس کا ٹائم کب ہے؟ ابھی رائٹ ناؤ. یہ نہیں کہ کل صبح یا فجر کی نماز کے بعد، نہیں، ابھی رائٹ ناؤ. ہم چاروں کے لیے the moment this show ends، یا ابھی دل میں بھی we should repent right away، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا معاملات درست کر دے. آج ارادے کر لیں، آج رات کر. we don't have time. ہم نے بھی شروع میں ڈیتھ کی بات کی، گریو کی بات کی. جن لوگ اندر تھے وہ ایسے ہی تھا، they were thinking کہ ہم کرتے ہیں، یہ کریں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے، 27ویں کا جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں، 27ویں رات کو ہم عبادت کر لیں گے، یا فلانے دن کر لیں گے، کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس لکھا ہو نا کہ ہم 27ویں تک زندہ رہیں گے، یا تو اللہ سے پرچی آئی ہوئی ہے کہ کل دوپہر سے تم زندہ رہو گے، پھر تو آج نہ کریں، پھر تو کل فجر کی بات کر لیں. لیکن اگر نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں کب موت آ جانی ہے، اور ہارٹ اٹیک ہے، کتنی ڈیزیز ہے، اچانک سے موت آ جانی ہے، تو پھر دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی. اور سلف کا کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف، نیور سے آئی ول، نیور سے آئی ول، ڈو اٹ رائٹ ناؤ. After all this, Allah subhanahu wa ta'ala says inna anzarnakum عذابا قریبا. تمہیں ہم نے جو قریب آنے والا عذاب ہے نا، ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اِنَّ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. لوگ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، کہ ابھی 50,000 سال قیامت کے دن. اِنَّ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بہت عرصہ ہے، بہت لمبا ٹائم ہے.
وَنَرَاهُ قَرِيبًا. مجھے بتائیں آپ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے قریب ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آ گئی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ اوندے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاؤ کین آئی ریلیکس وین آئی نو کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے یہ 1400 سال پہلے اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں کہ وہاں سے حکم آئے اور وہ سانس اندر لے چکا ہے اور ہی ڈزنٹ بلنک کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی الفلاح کی آواز آتی ہے اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کرا، اور ہم انسان جس کا حساب ہونا ان کو تو حساب بھی نہیں ہونا، اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں. so close is that day کہ it's about time, you know. I think ہم تیاری کر لیں، اور اگر اس کو نا سیکوینس کو ہم کمپلیٹ کریں کہ what will happen تو حساب کتاب ہوگا. لوگوں کے نا جو اس دن آپ آیات پڑھ رہے تھے نا سبحان اللہ کہ لوگوں کے نا گواہی دینے والی 7-8 چیزیں ہوں گی. ایک اس کے فرشتے منکر نکیر نہیں سوری جو رائٹ لیفٹ پہ ہیں کرامن کاتبین. دوسرا وہ زمین جہاں پہ سجدے کرتا تھا یا جہاں پہ میوزک سنتا تھا یا پارٹی ناچا یا رویا، وہ زمین گواہی دے گی اس دن. تیسری چیز اس کی باڈی پارٹس. چوتھی چیز اس کا کتاب اعمال نامہ. پانچویں چیز جو لوگ اسے جانتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ نیک انسان تھا یا یہ بدترین برا انسان تھا، یہ پارٹی اینیمل تھا. اور رسول انبیاء اس دن شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. اچھا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ. تمہیں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کلام نہ کریں، بات نہ کریں. اور کس طرح سے؟ لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان. نہ ہی اس کے اور آپ کے بیچ میں حجاب ہوگا، نہ ہی کوئی انٹرپریٹر ہوگا، نہ ترجمان کرنے والا ہوگا. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. فینظروا اشأم منہ فلا یری الا ما قدم. اپنے بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے پرانے ڈیڈز نظر آ رہے ہیں. فینظروا ایمن منہ فلا یری الا ما قدم. رائٹ طرف دیکھا اس کو پرانے اعمال نظر آ رہے ہیں. وینظروا بین یدیہ فلا یری الا النار. سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ اللہ سامنے ہے، تم سے بات کر رہے ہیں، رائٹ لیفٹ پہ تمہارے اعمال ہیں اور سامنے جہنم کی آگ ہے. پتہ کیا کرنا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اپنے آپ کو آگ سے، چاہے آدھی کھجور ہی دیکھے کیوں نہیں. او فبکلمۃ طیبہ وہ بھی نہیں ہے نا تو اچھا کلام کر لو. یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن جاننا ہے، سب جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم نہیں جاننا ہے. اللہ کی میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا قیامت دن آئے گا، فلیقل خیرا او لیصمت. تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو اگر تم یقین رکھتے ہو قیامت دن آئے گا. اور ایک اور میں سے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ. اپنے پڑوسیوں کی وہ اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ اور قیامت میں یقین رکھتا ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. کیا میں اور آپ یقین رکھتے ہیں؟ دل میں تو کہہ رہے ہاں رکھتے ہیں یار، اتنا لیکچر سن لیا اب تو رکھتے ہیں. کیا ڈو وی اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ، اور ڈو وی اسپیک ایول اور ill things as well. یہ ٹیسٹ ہے. اگر ہم بول رہے ہیں بری باتیں زبان سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہے. ٹاک از چیپ. ہر بندہ کہہ سکتا ہے مجھے قیامت دن پہ یقین ہے. اور جو ساری باتیں نا سبحان اللہ، پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن نا پھر کیا کریں گے کہ کفار تو جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو تو پکڑ کے نا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سبع ذراعاً یعنی جہنم کی رسیدوں سے. پھر اب ہیں مسلمان ہیں، منافقین سب موجود ہیں. اللہ کہیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے. اور اللہ کی پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم، اس کی شان کے مطابق. ویدعون الی السجود، اب سجدہ کرو. فلا یستطیعون، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے اب سجدہ کرو، تم نہیں کرتے تھے نا. آج تم بھی نہیں کر پاؤ گے. جو نماز دنیا میں پڑھتے تھے آج وہی سجدہ کر رہے ہیں. وہ چیخیں گے چلائیں گے یار اب آج تو کرنے دے، آج تو یہ دیکھ لیا اب کرنے دے. کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وقد كان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Exactly.
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. تب صحیح ہوتے تھے, تب ان کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہم تھی. سالمون. تم لوگ بالکل فٹ تھے یار, سیٹ تھے, جم کرتے تھے, لیکن تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. تم 80 کلو اٹھاتے تھے, تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. اور آگے دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے ڈرانے کا. فذر نہیں, ٹھہرو, فذر نہیں. ومن یکذب بہذا الحدیث, تم مجھے تھوڑا سا یعنی موقع دو. ومن یکذب بہذا الحدیث, جو اس یعنی ہمارے کلام کو جٹلا رہا ہے نا, تم ذرا ٹھہرو تو صحیح. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ اکبر, ہم اس کو وہاں سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ اکبر, یہ یقین کیجیے گا جھنجھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات. اتنے زیادہ افیکٹ پوائنٹس مثلا آج ہمارے ڈسکس ہوئے نا, لیکن اس وقت میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنی لائک فار می, ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اینڈ دس از سچ اس طرح کا ٹاپک کہ مطلب گھنٹوں بات کی جائے تو وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ابھی تو اتنی سارے ایسپیکٹس ابھی اس میں مس بھی ہوئے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو نہ پڑھیں, سیکھیں, کیونکہ منافقین تو جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن اب جب حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے نا اللہ سے ملنے کے لیے, اور اللہ کے ان کے اعضاء وضو سے ان کو پہچانیں گے, وہاں پہ جب وہ بدعتی آئیں گے نا, تو فرشتے روک لیں گے. اللہ کے کہیں گے کہ ان کو میرے پاس آنے دو. کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پہ بھی عمل کیا اور نئے ایکٹیویٹیز بھی لے آئے, نئے عیدیں لے آئے, نئے 40ویں برسیاں, یہ سب منانا شروع کر دی, حالانکہ آپ نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. تو اللہ کے خود کہیں گے فسحقاً سحقاً, ان کو دور لے جاؤ مجھ سے. صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی اور مطلب ایسا جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں جیسے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, تو پھر کوئی بندہ مجھے یہ بتائیں کہ تو پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ کون ہوگا اگر وہ لوگ یہ نہیں ہیں جنہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, تو پھر یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں؟ اور وہ حالانکہ وضو کرتے ہوں گے, آزاد چمک رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں جو وضو نہیں کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, وضو کرتا ہوگا؟ کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو صرف وضو کرتا اور نماز نہیں پڑھتا؟ جب کوئی انسان وضو ہی نہیں کرتا اس کا اعضاء کیسے چمکیں گے بھائی؟ اور اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ اور اس گروپ میں کیسے ہوگا جہاں جو اللہ کے سے حوض کوثر پیئیں گے؟ اور پھر آگے تو اصل ابھی تو آگے سفر ہے شیخ, ہم سوچتے ہیں یہاں ختم ہے, ابھی تو آگے سرات ہے, اور پھر قنطرہ ہے جہاں مسلمان کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر آگے جو ہے نا جنت اور جہنم ہے. سو بات یہ کہ بڑا لمبا پیپا ہے, بڑا لمبا سفر ہے, اور دنیا بڑی تھوڑا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے. اس لیے سلف صالحین کہا کر ان کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ انہوں نے کل مرنا ہے, they couldn't do anything extra in their lives, کیونکہ they were already working at their full potentials. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ if I know کہ مجھے کل موت آ جائے گی, what should I add more, میں آلریڈی اتنا کام کر رہا ہوں. They were prepared. اور ہم لوگ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کل زندگی آئے گی, تو ہم پھر ہماری لائف 180 ڈگری ٹرن ہو جائے گی. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے, مولوی صاحب خیریت ہے آپ مسجد میں؟ اور سبحان اللہ ہم دیکھیں یار, یہ مسلمان ہی تو ہیں, رمضان میں مسجد میں 4-5 صفیں بھری ہوتی ہیں. بھائی آپ لوگ کہاں جاتے ہو یار رمضان کے بعد؟ آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہو؟ رمضان کے رمضان ہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اپنے ارادہ کریں کہ ہم نے اگلے 11 مہینے میں مسجدوں میں آنا ہے. We will not be from those people جو کہ رمضان میں تو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے تھے. صحیح بات ہے. کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں, اور یہ لوگ کہیں زمین سے اگ تو نہیں آتے, یہ محلے کے لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں. Where do you go? بس اللہ تعالیٰ نے نا جن کو یہ موقع دے دیا ہے نا, آئی تھنک دوز ہو آر لسننگ ٹو اس, اور ایک رمضان کا ایک موقع مل گیا ہے, پلیز 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 اس میں نا پکا ارادہ بنائے کہ دیر ہیز ٹو بی اے چینج, دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اگر چینج نہ آئی تو یار رمضان ایک اور ضائع کر دیا, اور ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلا رمضان ملنا کہ نہیں ملنا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. شیخ لاسٹ ورڈز. بس برو, بس یہی ہے کہ وہی بات آتی ہے جس دنیا کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھ لیں گے نا قیامت کا دن, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, تو اتنی عیاشی کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں, whether the person is in 20s, 30s, 50s, 60s, جب وہ دیکھ لیں گے نا وہ والا دن, تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں بس ایک صبح کا کچھ پہر یا شام کے کچھ پہر رہے ہیں بس. صحیح بات ہے. اس کے لیے ہم ساری زندگی اپنی کھپاتے ہیں. That is it. اللہ کے بین فرمانا ہے کن فی دنیا کا انک غریب عابر السبیل, دنیا میں بس گزر جائے یار, یہاں سے گزر جاؤ تیزی سے,
یہاں لمبا چوڑیاں خواب نہ دیکھو کہ میں نے اتنے گھر, اتنے پلاٹس, اتنے سب کچھ بنانا ہے. اور صحابہ اس کو سمجھتے کیسے تھے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کر لو پھر شام کا انتظار نہیں ہے کہ مطلب میں اس دنیا کی شام کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اگر آپ نے رات دیکھ لی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ صبح تک زندہ رہو گے, بلکہ گزر جاؤ. اور اللہ کے وسلم سبحان اللہ ان کا لائف اسٹائل دیکھیں, چٹائی پہ سو رہے ہیں اور کھجور کے پتوں سے بنے ہوئی ہے, اوپر پہ خطاب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی کا بلو پرنٹ آپ کی کمر پہ ہے, یعنی رسول اللہ ہے, یہ امام الانبیاء ہے. اس گندی چٹائی کا یعنی کھجوروں کے سخت ہارش ان کے جسم پہ نشانات ہیں. عمر بن خطاب حالانکہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں, اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, رونا آ گیا. کہتے ہیں رسول اللہ کیسر و کسرا کے محلات ہم نے دیکھے ہیں, وہ ریشم اور اس میں ہمیں تو الاؤ کریں کہ آپ کے لیے بستر لا دیں, اتنا تو نہ آپ. انہوں نے کہا ما لی ولا دنیا, عمر میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے, میرا اس دنیا کا تعلق کیا آپس میں. جیسے ایک شخص چل رہا تھا, کچھ دیر کے لیے رکا, آرام کیا اور پھر چل پڑا, تو میں تو چل پڑوں گا. اور یہ اللہ کے نبی ہیں, حالانکہ جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا, تو ہمیں ان کا لائف اسٹائل فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان سب پہ عمل کرنے کی, اور ہمیں اپنے اصل زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم الارض علیک. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لے اس دنیا میں, تحت الارض یعنی قبر میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا لے, اور قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اللہم احسن وقوفنا بین یدیک, یا اللہ اپنے سامنے جو کھڑا ہے نا, آپ کے سامنے جو قیام کرنا ہے, آپ اس کو ہمارے لیے بہترین بنا دیجیے. اللہم لا تخزنا یوم الارض علیک, اور ہمیں اس دن ذلیل و خوار نہ کرنا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, بے شک آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور وہ میں بات کروں گا کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا نا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ہمیں عذاب دینا چاہے تو ہم آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ سے سوال کوئی نہیں کرے گا کہ میں نے معاف کر دیا یا جہنم میں ڈال دیا, آپ معاف کر دیں ہمیں. صلی اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.